بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان محقق ثانی اور صاحب جواہر کے نقد میں فقہا کے کلام کا جائزہ، کہ گزشتہ 2-3 درسوں سے ہم اس عنوان کے تحت گفتگو کر رہے تھے اور متعدد فقہا کے کلام کو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، اور ان پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ شواہد بیان کرتے ہیں کہ جن شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ محقق ثانی اور صاحب جواہر کی بات درست نہیں ہے۔ اور آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک اہم عنوان فقہا سے علامہ حلی کے کلام کا جائزہ، اور پھر شیخ انصاری کا اس کلام پر تبصرہ کہ کس طرح وہ شواہد اس کلام کے اندر موجود ہیں جو محقق ثانی اور صاحب جواہر کے رد پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر فقہا سے شہید اول کے کلام کا جائزہ، اور پھر شیخ انصاری کا شہید اول کے کلام پر تبصرہ، اور اگر فرصت رہی تو آگے محقق ثانی کا جو تفصیلی کلام بیان کریں گے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ہم اسے بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے عنوان کی طرف کہ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ نے معاطات کے سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقال فی تذکرۃ فی حکم الصیغہ، یعنی تذکرہ کے اندر علامہ حلی نے صیغے کے حکم کے مسئلے میں اور وہاں اس کے احکامات میں یوں فرماتے ہیں کہ الاشہر عندنا انہ لا بد منہا فلا یکفی التعاطی فی الجلیل والحقیر۔ فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں امامیہ کے نزدیک زیادہ مشہور یہ ہے کہ صیغہ ضروری ہے، یعنی آپ جب معاملہ انجام دیتے ہیں تو معاوضے کے لیے اس بیع کو جاری کرنے کے لیے، لین دین کے لیے، وہاں پر جب آپ مبادلہ انجام دیتے ہیں دو مال کا ایک دوسرے کے عوض میں، تو وہاں پر صیغہ ضروری ہے۔ فلا یکفی التعاطی فی الجلیل والحقیر، فرماتے ہیں کہ کفایت نہیں کرتا، کافی نہیں ہے وہاں پر تعاطی یعنی وہ لین دین اور اعطاء اور اخذ، کہاں پر؟ جلیل اور حقیر میں۔ جلیل یعنی وہ تمام چیزیں کہ جو باقیمت ہیں، حقیر جو ان کی نسبت چھوٹی چیزیں ہیں قیمت کے لحاظ سے، ان تمام میں تعاطی، اعطاء اور اخذ، لین اور دین کافی نہیں ہے جہاں ایجاب و قبول نہ ہو، جہاں صیغہ نہ ہو۔ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مثلو اعطنی بہذا الدینار ثوبا، شخص کہتا ہے کہ مجھے اس دینار کے عوض میں ایک کپڑا دے دو، ثوب دے دو، لباس دے دو، اور پھر وہی شخص اسے اعطا کرتا ہے وہ چیز جو اس کے لیے مورد پسند ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ او یقول، یا یوں کہے کہ خذ ھذا الثوب بالدینار، کہ اس لباس کو ایک دینار کے مقابلے میں لے لو، فیاخذہ، اور پھر نتیجے میں وہ مشتری اسے اخذ کرے۔ یہاں پر علامہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو یہ اعطاء اور اخذ ہے، اس طرح کے جو یہ افعال ہیں اعطاء اور اخذ کے سلسلے میں، یہ کفایت نہیں کرتے، ان کے اندر صیغہ اور ایجاب و قبول نہیں ہے، لہذا یہ کافی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِي مطلقہ، اور یہی وہ بات ہے جو شافعی نے کہی ہے، اور مطلقہ یعنی چاہے وہ تمام چیزیں جلیل ہوں، باقیمت ہوں، بڑی ہوں قیمت کے اعتبار سے، یا حقیر ہوں قیمت کے اعتبار سے چھوٹی چیزیں ہوں۔ اب یہاں پر پھر دلائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، 2 دلیل بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ الْمِلْكِ وَقُصُورِ الْأَفْعَالِ عَنِ الدِّلَالَةِ عَلَى الْمَقَاصِدِ۔ فرماتے ہیں ایک دلیل یہ ہے کہ ملکیت جو ہے وہ باقی ہے، استصحاب جاری ہوتا ہے کہ پس ملک باقی ہے، یعنی جب یہ لین دین اور یہ اعطاء اور اخذ جاری ہوا، مثلا اس نے دینار کے مقابلے میں کپڑا اسے دیا، تو اب آیا وہ جو صاحب ثوب تھا اس کی ملکیت اپنے اس ثوب کی نسبت، کپڑوں کی نسبت باقی ہے یا باقی نہیں ہے اس اعطاء اور اخذ کے بعد؟ فرماتے ہیں کہ اصل استصحاب کی اقتضا یہ ہے کہ یہاں پر ملکیت باقی ہے، چونکہ ایک شرط جب فاقد ایجاب و قبول کی تو یہاں پر استصحاب جاری ہوگا، اور اس استصحاب کی تقاضا کے مطابق اصلی اس پہلے مالک کی جو ملکیت ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، یعنی ملکیت یہاں پر صورت نہیں پائی۔ وَقُصُورِ الْأَفْعَالِ عَنِ الدِّلَالَةِ عَلَى الْمَقَاصِدِ، اور یہ جو افعال ہیں یعنی یہ جو عمل اور فعل انجام دیا جا رہا ہے اعطاء اور اخذ کا، یہ فعل در واقع مجمل ہے مقاصد پر دلالت کرنے کی نسبت، یہ قاصر ہے اس سے کہ دلالت کرے مقاصد پر، یعنی آپ یہاں پر دیکھیں کہ ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو مقصود کے مطابق ہو۔ مقصود کیا ہے؟ وہ یعنی یہاں پر جب یہ معاملہ کیا جا رہا ہے تو انشاء کیا جا رہا ہے اس چیز کو جس کا قصد کیا جا رہا ہے،
اور یہ خود فعل اس مقصود کو انشاء کرنے میں کفایت نہیں کرتا، مطابقت نہیں رکھتا، دلالت نہیں کرتا اس چیز پر جس کا قصد کیا گیا ہے۔ قصد تملیک کا ہے، جبکہ یہ فعل اس تملیک سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد پھر ابو حنیفہ کے پیروان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنِ شُرَيْحٍ فِي الْجَلِيلِ، فرماتے ہیں کہ بعض جو حنفی ہیں اور ابن شریح، انہوں نے ان سے جو بات نقل ہوئی ہے وہ جلیل میں ہے، یعنی وہ تمام تر چیزیں کہ جو گران قیمت ہیں، جن کی قیمت زیادہ ہے، بڑی ہے، وہ ان چیزوں میں آ کر اس لین دین کو، اس اعطاء اور اخذ کو کافی نہیں جانتے، یعنی وہ یہاں پر آ کر جلیل چیزوں میں سیغے کو لازم جانتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وقال احمد ینعقد مطلقا، احمد حنبل کہتے ہیں کہ بے منعقد ہوگی مطلقہ، یعنی چاہے سیغہ جاری ہو چاہے سیغہ جاری نہ ہو، اعطاء اور اخذ ہوا، بے جو ہے وہ منعقد ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَنَحْوُهُ قَالَ مالک، اور اسی طرح یعنی احمد حنبل کی طرح مالک نے کہا کہ فَإِنَّهُ قَالَ، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ وَنَحْوُهُ قَالَ مالک، اسی طرح مالک نے کہا ہے فَإِنَّهُ قَالَ، کیا کہا ہے اس نے؟ يَنْعَقِدُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ النَّاسِ بَيْعًا، بے منعقد ہوگی بما، اس چیز سے کہ لوگ جسے بے جانتے ہیں، بے تصور کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عرف اور لوگوں کی نظر میں معاطات جو ہے وہ بے ہے، چونکہ وہ اس عمل کو، اعطاء اور اخذ کو جو معاطات کی صورت میں انجام پاتا ہے، وہ اسے بے کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اور مالک کہتا ہے کہ لوگ جسے بے کی صورت میں دیکھتے ہیں اس طرح سے وہ معاملہ انجام دینا، بے جو ہے وہ منعقد ہو جاتی ہے۔ اور احمد کی طرح یہاں درواقع معاطات کو مالک بے جانتا ہے کہ تملیک یہاں، ملکیت یہاں پر حاصل ہو جاتی ہے اور سیغے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انتہا فرماتے ہیں کہ یہاں علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام منتہی ہوتا ہے، تمام ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ان کے کلام سے شواہد کو لیتے ہیں اور صاحب جواہر کے رد پر اشارہ فرماتے ہیں کہ صاحب جواہر کے جنہوں نے معاطات کو اس مورد میں فرض کیا ہوا ہے کہ جہاں قصد اباحہ نہیں، جہاں قصد تملیک نہیں ہے بلکہ قصد اباحہ ہے، وہاں انہوں نے محل نزاع کو بیان کیا ہے اور مشہور کے کلمات کو بھی اسی پر حمل کیا ہے۔ رد کرتے ہیں شیخ انصاری علامہ حلی کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے، فرماتے ہیں کہ وَالدَّلَالَةُ عَلَى قَصْدِ الْمُتَعَاطِيَيْنِ لِلْمِلْكِ لَا يَخْفَى مِنْ وُجُوهٍ، دلالت جو ہے علامہ حلی کے اس کلام کی کس بات پر کہ جو متعاطیین ہیں، جو اعطاء اور اخذ کر رہے ہیں اس معاطات کے اندر، ان کا قصد کیا ہے؟ ملکیت ہے، وہ اعطاء اور اخذ سے دوسرے کو مالک بنانا چاہتے ہیں۔ لا یخفی من وجوہ، فرماتے ہیں کہ یہ دلالت اس بات پر کہ معاطات ان کی نظر میں وہاں ہے جہاں قصد تملیک ہے، یہ چند وجوہ سے مخفی نہیں ہے۔ بہت سارے یہاں پر شواہد ہیں، بہت سارے احتمالات ہیں کلام کے اندر جن سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے کلام علامہ حلی اسی بات پر کہ قصد تملیک موجود ہے۔ لیکن یہاں پر شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ ادونہا، یعنی اقل ترین اور پائن ترین اور نیچے مرتبے کی ایک وجہ کو اور شاہد اور احتمال کو یہاں پر لے آتے ہیں اور اس شاہد کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادونہا جعل مالک موافقا، یا جعل مالک موافقا لأحمد فی الانعقاد، کہ علامہ حلی نے مالک کو کیا قرار دیا؟ موافق قرار دیا احمد حنبل کے کس بات میں؟ انعقاد میں، یعنی جہاں بے جو ہے وہ منعقد ہوتی ہو لوگوں کی نظر میں، یعنی لوگ جس چیز کو بے جانتے ہوں اور اس طریقے سے اگر معاملہ انجام پائے تو مالک نے کیا کہا؟ مالک نے کہا کہ بے منعقد ہو جائے گی۔ اب معاطات کو اس نے اس طرح سے کہا کہ مفید ملکیت ہے، وہاں پر سیغے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے البتہ علاوہ بھی بہت ساری اور وجوہات ہیں کہ یہاں پر مثلا جیسے کہ دلائل کے اندر جب کہا کہ اصالت جو ہے وہ بقائے ملک ہے، تو یہ اصالت بقائے ملک کہاں جاری ہوگی؟ یعنی پہلے جو قصد ملکیت کیا جا رہا تھا ان دونوں کی جانب سے، اور جب قصد ملکیت کیا جا رہا تھا اور یہ معاملہ انجام پایا تو وہاں پر یہ جانا گیا کہ پس قصد ملکیت تھا، اعطاء اور اخذ انجام دیا گیا۔ اب یہاں پر شک حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے قصد ملکیت کیا اس معاملے کے اندر، آیا وہ چیز اس مالک سے منتقل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ دلیل یہ ہے کہ اصالت ملک جاری کریں گے، ہم بقائے ملک جاری کریں گے اور ملکیت کو باقی رکھا جائے گا۔
تو یہ اصالت کا جاری ہونا، جیسے بعض محشین فرماتے ہیں کہ یہ خود بیان کرتی ہے اس بات کو دلیل کہ قصد تملیغ ہے وہاں پر۔ بہرحال اور بہت ساری وجوہات ہیں جن کی طرف ہم نہیں جاتے۔ شیخ انصاری فرماتے ہیں کہ پائن ترین اور کم ترین جو ان وجوہ میں سے ایک وجہ وہ یہ ہے کہ مالک کو انہوں نے موافق جانا احمد کے اس انعقاد میں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ سیے کی ضرورت نہیں ہے اور سیے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کہا کہ یہ بے ہے، اور ظاہر سی بات ہے بے کہاں ہوتی ہے؟ بے وہاں ہوتی ہے جہاں قصد تملیغ ہوتا ہے۔ لہذا اسی ہی مورد میں جب مالک کو احمد کے موافق جانتے ہوئے کہا کہ یہ دونوں موافق انعقاد کے اندر ان کی ایک نظر ہے، یعنی یہ اس معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں اور اس کو بے جانتے ہیں، تو بے کہاں ہوتا ہے؟ بے وہاں ہوتی ہے جہاں پر قصد تملیغ ہو۔ اور وہیں اسی مورد میں فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ نہیں، یہاں پر مفید ملکیت نہیں ہے، تو پس مورد وہی ہے کہ جہاں قصد تملیغ تھا، لہذا صاحب جواہر کی بات اسی سے رد ہو جاتی ہے۔ لہذا اسی ہی طرف اشارہ کرتے ہیں شیخ انصاری، فرماتے ہیں کہ یہ جو علامہ نے مالک کو موافق بنایا ہے احمد کا، من جہت انہ قال، فرماتے ہیں کہ اس جہت سے کہ انہوں نے کہا ینعقد بما یعتقد الناس بیان، کہ منعقد ہوگی بے اسی سے کہ لوگ جس کو بے جانتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے لوگ جس کو بے جانتے ہیں یہ کہاں، کس مورد میں؟ یہ وہی جہاں قصد تملیغ ہو۔ بس لہٰذا فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے ہاں معاطات جو ہے وہ قصد تملیغ سے انجام پاتی ہے اور لوگ اسے بے جانتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہمارا جو محل نزاع ہے، جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ معاطات مفید ملکیت نہیں ہے، تو ہمارا مقصود بھی وہی مورد ہے کہ جہاں پر قصد تملیغ ہے۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فقہا کے ان کلام اور کلمات میں سے شہید اول کے کلام کو نقل فرماتے ہیں اور پھر ان پہ تبصرہ فرماتے ہیں، اس طرح کہ وقال الشہید فی قواعدہ بعد قولہ، کہ شہید اپنی کتاب قواعد کے اندر، یعنی شہید اول اپنے اس قول کے بعد فرماتے ہیں۔ کون سے قول؟ جب انہوں نے کہا کہ قد یقوم السبب الفعلی مقام السبب القولی وذکر امثلۃ لذلک، کہا کہ کبھی جو ہے وہ سبب فعلی مقام جائے گزین بنتا ہے سبب قولی کے۔ مثلا سبب فعلی یعنی جیسے معاطات ہے کہ جہاں پر اعطاء و رخص جو ہے وہ فعلی طور پر انجام دی جا رہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ قائم مقام ہوتا ہے کس کے؟ سبب قولی کے۔ سبب قولی یعنی جہاں پر ایجاب ہو، قبول ہو، صیغہ جاری ہو اور الفاظ کے ذریعے، صیغے کے ذریعے انشاء تملیغ کی جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کہنے کے بعد وذکر امثلۃ لذلک، اور اس کے لیے چند مثالوں کو بیان کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ جو چیز انہوں نے یہاں پر کہی ہے ما لفظ، اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وَأَمَّا الْمُعَاطَاتُ فِي الْمُبَايَعَاتِ فَهِيَ تُفِيدُ الْإِبَاحَةَ لَا الْمِلْكَ۔ دیکھیں کتنی واضح عبارت ہے۔ فرماتے ہیں کہ معاطات مبایعات کے اندر، مبایعات یعنی جہاں طرفین قصد بے رکھتے ہیں، مبایعات یعنی جہاں طرفین جو ہے وہ قصد تملیغ رکھتے ہیں، وہاں پر معاطات تفید الاباحہ لا الملک، معاطات مفید اباحہ ہے نہ ملکیت۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ یہاں پر شہید اول جو ہے وہ معاطات کو کہاں پر کس مورد میں بیان کر رہے ہیں؟ وہاں جہاں قصد تملیغ ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ مفید اباحہ ہے نہ ملکیت۔ دونوں بزرگوار کی بات یہاں سے ناقد ہوتی ہے، محقق ثانی اور صاحب جواہر کی۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيرِ عِنْدَنَا، گرچہ وہ چھوٹی سی چیزوں کے اندر ہی کیوں نہ معاطات انجام پائے، مفید اباحہ ہے نہ مفید ملکیت۔ انتہا، اور یہاں ان کا کلام جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے۔ پھر شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ انہی کے کلام سے استفادہ کرتے ہوئے صاحب جواہر پر رد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَالدَّلَالَتُهَا عَلَى قَصْدِ الْمُتَعَاطِيَيْنِ لِلْمِلْكِ مِمَّا لَا يَخْفَى، یعنی اس عبارت کی دلالت اس بات پر کہ متعاطیین کا جو ارادہ ہے وہ ملکیت کی نسبت ہے، مما یعنی متعاطیان کا جو قصد ہے ملکیت کی نسبت، فرماتے ہیں کہ ان کے اس کلام کی دلالت اس بات پر کہ متعاطیین یہ ملکیت کا قصد رکھتے ہیں، مما لا یخفی، یہ اس دلالت کی خبر ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ جو مخفی نہیں ہے، روشن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جیسے میں نے اشارہ بھی کیا کہ شہید اول نے عبارت کے اندر کہا کہ وَأَمَّا الْمُعَاطَاتُ فِي الْمُبَایَعَاتِ، کا مبایعات کے اندر معاطات کو بیان کر رہے ہیں، تو معاطات مبایعات کے اندر مفید ملکیت نہیں ہے، یوں کہا مفید اباحہ ہے۔ اور مبایعات کہاں ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مبایعات وہاں ہے جہاں قصد تملیغ ہوتا ہے۔ اور پھر کہا کہ عامہ کی یعنی نزدیک، جو آپ نے کہا نا وَإِنْ كَانَ فِي الْحَقِيرِ عِنْدَنَا، یعنی عِنْدَنَا کہہ کر کہا ہماری نزدیک یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اشارہ کیا کہ عامہ کے نزدیک وہ مفید ملکیت ہے۔ اور
عامہ جب اس کو مفید ملکیت جان رہے ہیں تو کہاں پر اس کو جان رہے ہیں؟ کہاں پر ایک معاملہ مفید ملکیت بنتا ہے؟ یقیناً جہاں قصد تملیک ہو، اور اسی قرینے مقابلہ سے کہ جب عامہ اس کو معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں اور یہ وہاں پر ہے جہاں قصد تملیک ہے، اور پھر ہم ان کے مقابلے میں آ کر معاطات کو مفید اباحہ جانتے ہیں، تو یوں قرینے مقابلہ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ معاطات جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ مفید اباحہ ہے، شہید اول دروا کے اس معاطات کو وہاں جان رہے ہیں کہ جہاں پر قصد جو ہے وہ قصد تملیک ہے۔ تو یوں کلمات جو فقہا کے بیان کر رہے تھے شیخ انصاری وہ یہاں تمام ہوتے ہیں، پھر آگے دوبارہ محقق ثانی اور صاحب جواہر کے اوپر نقد کی طرف دوبارہ اشارہ فرماتے ہیں اور تذکر دیتے ہیں کہ دیکھیں کس طرح ہم نے کلمات کو بیان کیا اور اس کلمات کے اندر فقہا کے ان کلمات کے اندر کس طرح صراحت پائی جاتی ہے ان کے نقد پر۔ اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان تمام فقہا کے کلمات کو بیان کرنے کے بعد دوبارہ محل نزاع کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس بات کی طرف تاکید کرتے ہیں کہ فقہا معاطات کو وہاں پر جانتے ہیں جہاں قصد تملیک ہے، اور یوں دوبارہ صاحب جواہر پر نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ھذا کلہ مع ان الواقع فی اید الناس ہی المعاطات بقصد تملیک، یعنی یہ جو فقہا کے کلمات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ تمام کے تمام کلمات تو اپنی جگہ پر اس مسئلے کو بیان کر رہے ہیں کہ معاطات کہاں پر ہے جہاں قصد تملیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مع ان الواقع فی اید الناس، لوگوں کے اندر لوگوں کے ہاں حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ معاطات قصد تملیک سے مد نظر ہے۔ وَيَبْعُدُ فَرْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ الْكَلَامَ فِي غَيْرِ مَا هُوَ شَائِعٌ بَيْنَ النَّاسِ، اور پھر فقہا کا جو فرض ہے اس معاطات کے سلسلے میں، عامہ ہوں چاہے خاصہ، فرماتے ہیں کہ وہ بعید جانتا ہے اس بات کو، اس کلام کو، فی غیر ما هو شائع بین الناس، اس مورد کے علاوہ کے جو لوگوں کے درمیان شائع ہے، لوگوں کے درمیان شائع وہی معاطات بقصد تملیک ہے، اس کے علاوہ میں فقہا کا فرض جو ہے وہ کلام کو بعید جانتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ما انہم صرحوا بارادۃ المعاملۃ المتعارفۃ بین الناس، اور فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود فقہا تصریح کرتے ہیں کہ مراد وہی معاملہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان متعارف ہے۔ اب لوگوں کے درمیان معاملہ معاطات بقصد تملیک مد نظر ہے، اور پھر فقہا تصریح کرتے ہیں کہ مد نظر مراد اس معاملے کے اندر اعطاء اور اخذ کے اندر جو فقہا نظر دے رہے ہیں وہاں پر کیا ہے؟ وہی معاملہ ہے کہ جو لوگوں کے درمیان مد نظر ہے۔ پس یہاں سے صاحب جواہر کی بات نقد ہوتی ہے اور محل نزاع وہاں ہے جہاں قصد تملیک ہے۔ پھر محقق ثانی پر نقد فرماتے ہیں کہ ثم انک قد عرفت ظہور اکثر العبارات المتقدمۃ فی عدم حصول الملک، پھر آپ نے دیکھا، آپ نے جانا کہ بہت ساری ان سابقہ عبارات کا ظہور کس چیز کے اندر ہے کہ ملکیت حاصل نہیں ہے، بل صراحت بعضها، بلکہ بعض عبارات تو واضح طور پر موجود تھیں کہ کل خلاف، جیسے شیخ طوسی نے خلاف کے اندر کہا کہ من دون ان یکون ملکہ، اس طرح کی عبارت ان کی تھی، یا ابن ادریس حلی کی سرائر کے اندر جو عبارت تھی من غیر ان یکون ملکہ، اس طرح مثلا تذکرہ کے اندر علامہ نے جو بیان کیا کہ لِأَصَالَةِ بَقَاءِ الْمِلْک، جس کو آج کی ہی درس میں ہم نے دیکھا، کہا کہ اصل یہ ہے کہ ملکیت جو ہے وہ اصل اس مالک کی باقی ہے، وہ چیز دوسرے کی ملکیت میں منتقل نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح قواعد کے اندر جو علامہ نے بات کی جہاں پر معاطات کو مبایعات کے اندر بیان کیا، یہ تمام تر ان کی عبارات صراحت رکھتی ہیں، نہ فقط ظہور صریح ہیں، نص ہیں اس بات پر کہ مراد جو اس معاملے کے اندر ہے وہ معاطات میں یہ ہے کہ مفید اباحہ ہے نہ مفید ملکیت، لہذا ان کی یہ توجیہ کرنا درست نہیں ہے۔ تو یوں ہماری بحث یہاں ختم ہوتی ہے اور آگے محقق ثانی کا تفصیلی جو بیان شیخ انصاری بیان کرتے ہیں اس کو اگلے درس کے اندر بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔